السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمینس۔ تو میرا یہ مورل لیسن ہے کہ ہم لوگ ہر روز جو دور گھروں سے آتے ہیں، اتنا سفر کر کے آتے ہیں، اپنے آفس میں آتے ہیں، انڈسٹری میں جاتے ہیں، اپنے کالج میں، یونیورسٹیز میں، ورک شاپ پہ اوپر۔ تو جب ہم اتنا سفر کر کے آتے ہیں تو ون شوڈ کیپ اٹ ان مائنڈ کہ ہمیں پازیٹیو رول ادا کرنا ہوگا، ہمیں سنسیئر ہونا ہوگا، ہمیں کمیٹڈ ہونا ہوگا، ہمیں ہارڈ ورک ہونا ہوگا۔ ہم روٹین کی لائف میں جو یہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں جہاں کہیں بھی، تو ہم خوف محسوس کرتے ہیں، ہم ڈر محسوس کرتے ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز کی آنکھ ہے وہ ہمیں نوٹ کر رہی ہے، ہمارا جو باس ہے، ہمارے جو منتظمین ہیں، ہمارے اوپر جو جتنے بھی مطلب ہے کہ آفیسرز لگے ہوئے ہیں، وہ ان کیمروں کے ذریعے ہماری مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ تو ون شوڈ کیپ اٹ ان مائنڈس کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نیلی چھت ہے، انڈر اوپن سکائی ہے، دنیا میں یہ سب سے بڑا سی سی ٹی وی کیمراز ہے۔ ہمیں یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ ہماری ڈیلی بیسس پہ جتنی بھی ہماری غلطی ہیں، مسٹیکس ہیں، ہمارے اندر جو ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم بلڈر کرتے ہیں، ہم برائی کرتے ہیں، ہم کوئی بھی کام جو ایسا کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے اگینسٹ ہوتا ہے، تو ہمیں یہ ذہن کے اندر رکھنا ہوگا کہ ہمیں جو بڑا سب سے اللہ کا جو یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہے نا، وہ دیکھ نہیں رہا بلکہ ہمیں نوٹ کر رہا ہے۔ ہمارے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں، جو ہمارے رائٹ پہ ہیں وہ ہمارے بینیفٹس میں ہیں، ہمارے فائدے میں ہیں، اور جو لیفٹ میں آ رہی ہیں وہ ہمیں نقصان دہ ہیں۔ تو جب ایک شخص ہی اور شی جو ہے اس طرح کا رول ادا کرے گا، ایک ذہن میں یہ رکھ کے بات کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے وہ نوٹ کر رہا ہے، تو وہ ڈیلی بیسس پہ خود بخود ہی کمیٹڈ ہو جائے گا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، یہ انسان کو بالکل آن ٹریک کر دیتا ہے۔ باقی ہم لوگ جو اداروں کے اندر ایک منافقت ہے، ہمارے اندر کے اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، ظاہر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، ہم اپنے باس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بزی ڈو نتھنگ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے کام لے رہے ہوتے ہیں، خود کو ہم جو ہے اپنی ڈیوٹی کے لیے سنسیئر نہیں سمجھتے، دوسروں کے اوپر ہم برڈن ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ 4 دن کی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں یہ جواب دہ ہونا ہے۔ آج جو ہمارا یہ معاشرہ ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہیں ظاہری طور پہ کچھ ہیں اور جو ہمارے اندر ہے وہ کچھ اور ہے، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ تو آئیں ہم سب مل کے یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اگر باعزت طور پہ باحثیت ایک قوم، باوقار ایک قوم بن کے رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، تو ہمیں اپنا جو انفرادی کردار ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آل ریفارمیشن از بیسیکلی اے سیلف ریفارمیشن۔ وین این انڈیویجول لائکس ٹو ریفارم the other individual, he should first reform himself. Similarly, when a society likes to reform the other societies, it should first reform itself. It is like a charity that begins at homes. ایٹ دا اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، جو ہمارے مساجد کے امامز ہیں، جو ہمارے اسکول، یونیورسٹیز اور کالج کے ٹیچرز ہیں، ان کو یہ پازیٹیو رول ادا کرنا ہوگا، ان کو یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اویئر کرنا ہوگا کہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہے، جو اللہ کا یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے، نظام ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سنسیئر ہونا ہے، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ انفرادی طور پہ یہ بظاہر تو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، خود کو ڈی ٹریک کر رہے ہوتے ہیں۔ انہی اسٹوڈنٹس نے دے آر دا نیشن بلڈرز، دے آر دا اسٹار آف دس نیشن، دے آر دا فیوچر آف ایوری کنٹریز۔ تو ہمیں ان کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں ان کو آن ٹریک کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف یہ چینلز ہیں، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارمز ہے،